اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی، عما ارضعت، جسے اس نے دودھ پلایا، وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، وتری الناس سکارا، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، وما هم بسکارا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ الحج یہ مدنی سورت ہے۔ کچھ علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جس صورت کے آغاز کے اندر یا ایھا الناس کا لفظ آ جائے تو وہ صورت مکی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی واضح نص اور دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ مدنی صورتوں کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ استعمال کیا ہے۔ تو مفسرین کے مطابق اس صورت میں مدنی آیات بھی ہیں اور مکی آیات بھی ہیں، یعنی ملی جلی آیات ہیں، دونوں قسم کی آیات اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ حج اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم نے ایک ندا لگانی ہے، آواز لگانی ہے لوگوں کو بیت اللہ کی طرف جمع ہونے کے لیے، یعنی حج بیت اللہ کے لیے۔ اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ یا ایھا الناس، اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مسلمان اور ہر قسم کے کافر، وہ اس وقت کے موجودہ مسلمان کافر ہوں یا پھر قیامت تک آنے والے، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، اور تمام سے اللہ رب العالمین مخاطب ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ تقوی اس کا معنی بچنا ہوتا ہے اور ڈرنا بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس سے انسان ڈرے گا اس سے بچے گا بھی، تو اس لیے فرمایا کہ اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، یعنی وہ رب جو تمہارا محسن ہے، جس کے تم پر بے شمار احسانات ہیں، وہ تمہیں بچانا چاہتا ہے کہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، عظیم چیز ہے۔ زلزلہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں بہت سخت ہلانے کو، اور الساعہ اس کا معنی، لفظی معنی تو ہوتا ہے گھڑی، وقت، لمحہ، اور قیامت کو الساعہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قیامت ایک لمحے میں قائم ہو جائے گی۔ اور یہاں پر ایک اور لفظ استعمال ہوا انا، یہ ایسے مواقع پر اس سے پہلی بات کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ کیوں تم نے اپنے رب سے ڈرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور یہ شیء عظیم جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے نہیں بڑی چیز، یہ اللہ رب العالمین کے اعتبار سے ہے کہ رب العالمین نے اس کو عظیم قرار دیا ہے۔ اور قیامت کا جو دن ہے اس کی ہولناکی اور اس کی سختیاں کتنی ہیں، اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا یوم ترونہا،
جس دن تم دیکھو گے اس کو سے مراد زلزلہ بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے یا پھر جس دن تم اس قیامت کو دیکھو گے۔ تزحل کا معنی ہوتا ہے ایسی غفلت جس کے اندر دہشت بھی ہو اور خوف بھی ہو، دہشت یا جس کے ساتھ خوف موجود ہو اس کو کہتے ہیں غفلت۔ تو تزحل غافل ہو جائے گی کون؟ کل مرضعۃ، مرضعہ یعنی عورت کی کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جس کے اندر عربی زبان کے اندر تا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دودھ پلانا یہ عورت کا ہی کام ہے، تو اس کے اندر تا اگر نہ بھی لگائی جائے تو ہر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ مرضع لفظ استعمال ہوا، تو اس سے مراد مرد نہیں ہو سکتا، عورت ہی ہو سکتی ہے، یعنی یہ اس کی صفت ہے۔ حائض مینسز کا آنا یہ عورت کے ساتھ خاص ہے، مرد کے لیے نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر لفظ حائض تا کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح حمل جو ہے وہ عورت کو ہی ہوتا ہے، تو یعنی یہ وہ صفات جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، عربی زبان کے اندر اس کے اندر تا نہیں لگائی جاتی، وہ تا کے بغیر ہی استعمال ہوتی ہے۔ لیکن جب تا لگا دی جائے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اس کام کے اندر اس وقت مصروف ہے، یعنی جب مرضعۃ کہا اللہ رب العالمین نے، اس سے مراد کہ وہ اس وقت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی۔ تو جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کی ساری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ بچے کی ہی جانب ہوتی ہے، کسی اور طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، وہ بچے پر ہی سارا اپنا فوکس رکھ رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تزحل کل مرضعۃ، اس وقت جب زلزلہ یا وہ قیامت قائم ہوگی اور دودھ پلانے والی اس وقت اپنے دودھ پلاتے بچے کو وہ بھول جائے گی، اور وہ بھولنا جو ہوگا وہ دہشت اور خوف کی وجہ سے ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی وہ بھول جائے گی۔ عما ارضعت، اس سے جو کو اس نے دودھ پلایا۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اور اسی طرح ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ وترى الناس سکارا، اور فرمایا کہ تم دیکھو گے لوگوں کو بے ہوشی کے عالم میں، کہ وہ مدہوش ہوں گے، بے ہوش ہوں گے، نشے کے اندر ہوں گے، حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ کا سخت عذاب ہوگا، اللہ کا سخت عذاب ہوگا، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوگی۔ اور صحیح حدیث کے اندر اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ اس زلزلے سے کیا مراد ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں قرآن مجید کی سب سے معتبر تفسیر وہی ہوتی ہے جو اگر قرآن کی خود وضاحت کر دے تو وہ سب سے معتبر ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی صحیح حدیث اگر کوئی ثابت ہو جائے تو وہ پھر معتبر ہوتی ہے۔ پھر اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے متعلق کیا مفہوم لیا ہوتا ہے اس کو پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جب آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ 1000 میں سے 999 افراد جہنم کے لیے الگ کر لو، نکال لو، تو اس وقت لوگوں پر ایسا زلزلہ طاری ہوگا اور وہ ایسے شدید ہلائے جائیں گے کہ اس قدر خوف زدہ ہوں گے جس کا ذکر اس آیت کے اندر آیا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے اس حدیث کو آیت کا مصداق قرار دینے سے اعتراض کرتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی حاملہ ہوگی نہیں، اس وقت تو کوئی حاملہ نہیں ہوگی، کوئی دودھ پلانے والی بھی نہیں ہوگی، تو ہم یہ کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ مراد ہے؟ تو اس کے اندر اس حدیث کو سامنے رکھیں، قیامت والے دن اللہ رب العالمین انسان کو اس حالت کے اندر اٹھائے گا جس حالت میں بندہ دنیا سے گیا ہے، جس حالت میں بندہ اس دنیا سے گیا ہے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ،
جس حالت میں فوت ہوا ہے اسی حالت میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کیا یہ نہیں ہے کہ کچھ حمل ہی کی حالت کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئی ہوں، کچھ دودھ پلانے والی عرصے میں جب بچوں کو وہ دودھ پلا رہی ہوں اس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہوں۔ تو یعنی کوئی بھی کیفیت ممکن ہے، اور شہید کو بھی آپ اس کے سامنے رکھ لینا کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہی خون اس کے اوپر اسی انداز سے لگا ہوا ہوگا اور اس کے اندر کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو یعنی انسان کو جس کیفیت کے اندر موت آئی ہوگی اس کیفیت کے اندر ہی اٹھایا جائے گا۔ تو یہ انکار کر دینا اس بنیاد کے اوپر کہ اس دن کیسے حمل ہو سکتا ہے یا اس دن کیسے وہ دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بچے کو، تو دنیا ہی مراد ہے کہ دنیا کے اندر جب وہ بندہ جو عورت اس حالت میں دنیا سے گئی ہے، اب جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو کہیں گے نا کہ 999 نکالیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ لوگوں کی یہ کیفیت آ جائے گی جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو پریشان بھی ہو گئے، اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ وہ کس میں سے لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج کے جہنم کے اندر، اور تم ایک ان کے مقابلے میں جہنم کے اندر جاؤ گے، یعنی وہ 999 اور میری امت میں سے ایک فرد ان کے مقابلے کے اندر جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اس لحاظ سے پھر کیا ہے، صحابہ اکرام پھر خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، پھر یہ تو کم عدد ہے اور ممکن ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ہم بسکارا، لوگ اس وقت کیا ہوں گے؟ نشے کی حالت کے اندر ہوں گے، یعنی بالکل نشے میں ہوگا انسان، اور وہ نشہ نہیں ہوگا لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی وہ سختی ایسی ہوگی کہ اس وقت کیفیت یہ انسان کی بنی ہوئی ہوگی۔ اور یہ کیفیت کب ہوگی؟ جیسا کہ اس حدیث کے اندر میں نے آپ کے سامنے یعنی پیش کی کہ جب آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ جہنمیوں کو الگ کرو، اس وقت یہ کیفیت آ جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔